سرکار سید الشہداء کی وہ ذات کہ جن پر رسالت مآب نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ میں پہلے آپ کی خدمت پہ عرض کرتی 3 روایتیں جلدی عرض کر دوں کہ رسالت مآب نے امام حسین پہ کس طرح سے گریہ کیا۔ 3 روایتیں عرض کر رہا ہوں میں۔ پہلی روایت سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے، رسالت مآب نے اپنے دست مبارک میں امام حسین کو لیا اور جیسے ہی آپ کا بوسہ لیا آپ نے گریہ فرمایا۔ امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی حسین کے لیے آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ امام حسین کی ولادت کے موقع پر سرکار رسالت مآب گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ پہلی روایت، وہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تفصیل شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، لہذا اس طرف نہیں لے کے جا رہا ہوں۔ دوسری روایت خود بیوی سے ہے، ان کا بیان کہ رسالت مآب کے پاس وحی آ رہی تھی اور سرکار سید الشہداء وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین موجود ہیں، وحی پروردگار کو جناب رسالت مآب لے رہی ہیں اور زوجہ میں ہمت نہیں ہے کہ حجرے میں داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاف طور پہ منع کر دیا تھا کہ جب جبریل میرے پاس بیٹھے ہوں وحی لے کر آئیں تو ہرگز قدم نہ رکھنا حجرے میں۔ وہ زسہمی باہر کھڑی ہیں، لیکن دیکھا کہ سرکار سید الشہداء 5-6 سال 7 سال کی عمر مبارک ہے اور رسالت مآب کے بغل میں موجود ہیں، رسالت مآب نے ان کو نہیں ہٹایا۔ اس کے معنی ہے وحی پروردگار بھی جانتی ہے کون محرم ہے کون نامحرم ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ اور پھر سرکار سید الشہداء کے لیے فرماتی ہیں کہ ادھر وحی مکمل ہوئی اور میرے رسول نے گریہ شروع کر دیا۔ مجھے بڑا تعجب، اب میری بھی ہمت پڑی، میں بھی حجرے میں داخل، اچھا وحی مکمل ہو گئی تھی، میں بھی حجرے میں داخل ہوئی۔ میں یہ سمجھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی بنا پر کچھ گریہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہوتا تو میں امام حسین کو باہر لیے جاتی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ کہا جبریل امین نے مجھ سے پوچھا کہ اے پیغمبر کیا اس بچے سے آپ کو محبت ہے؟ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کو میں چاہتا ہوں۔ جبریل امین نے کہا کہ اے پیغمبر یہی وہ بچہ ہے جو میدان کربلا میں آپ کے دین کے لیے خود کو قربان کرے گا اور آپ کے امتی اسے قتل کریں گے۔ کہ میں یہ جملہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہوں۔ یعنی شہادت امام حسین سے پہلے بھی امام حسین پر گریہ ہوا ہے۔ یہ دوسری روایت۔ تیسری روایت جناب ام سلمہ سے ہے کہ جناب ام سلمہ بڑی محترم رسالت مآب کی زوجہ ہیں اور سرکار سید الشہداء کی شہادت تک آپ کے پاس ایک عظیم امانت تھی پیغمبر اسلام کی۔ اسی روایت میں جناب ام سلمہ نے بتایا کہ جس موقع کے اوپر رسالت مآب اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا، میں آرام کر رہا ہوں۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد میں نے جب دیکھا تو حجرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، میں آگے بڑھی، دیکھا کہ نانا اپنے نواسے سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کب یہ حسین آپ کے حجرے میں آ گئے۔ فرمایا میں جو بقیہ کو روک رہا تھا وہ اسی حسین سے باتیں کرنے کے لیے روک رہا تھا۔ اور پھر رسالت مآب نے گریہ فرمایا کہتے ہوئے کہ جبریل امین نے مجھے اس حسین کی شہادت کی خبر دی ہے اور پھر مجھے کربلا کی خاک دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ خاک میرے حسین کی شہادت کے دن سرخ ہو جائے گی۔ یہ جو کربلا معلیٰ کی خاک بروز عاشورہ دنیا میں ہر جگہ سرخ ہوتی ہے، یہ عصر پیغمبر سے چلا آ رہا ہے۔ جناب ام سلمہ نے اس خاک کو ایک شیشے میں رکھا اور بروز عاشورہ یہ خاک سرخ ہو گئی تھی۔ یہ 3 روایتیں سرکار سید الشہداء پر گریہ کی ہیں۔